أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। तुरजी रा पर पढ़ी जाएगी क्योंकि गा से पहले पेश आ गई है। तुरजी जीम के बाद याए मद्दा है। याए मद्दा की निशानी क्या है? या साकिन होती है और उससे पहले अरब के नीचे ज़ेर होती है। तुरजी मन नून साकिन है। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से ता है तो यहाँ पे इख्फा करेंगे। मन तशाउ, हाँ जी, तशा पे कौन सी मद है? मद मुत्तसिल है। मिन हुन्ना, मिन नून साकिन है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हा है तो यहाँ पे इजहार होगा। मिन हुन्ना, आगे नून मुशद्दद है, शद वाला नून है तो इस पे गुन्ना होता है। एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, आवाज को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। वतुवी, वतु ता के बाद हमजा है, यहाँ पे झटका देना है। वतुवी, हाँ जी, या के ऊपर कौन सी मद है? मद्दे
منفصل ہے، الیکا لام کے بعد یائے لین ہے، یائے لین کی کیا نشانی ہے؟ یا ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہوتی ہے، الیکا کاف باریک ہے، من تشاء ومن ابتغیت، ومن با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال، ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ ان 5 حروف پہ جب وقف کرتے ہیں تو ان کو ہلا کے پڑھتے ہیں، وَمَنِ ابْتَغَیْتَ، غین موٹے حروف میں سے ہے اور غین کے بعد یائے لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، وَمَنِ ابْتَغَیْتَ ممن، میم مشدد ہے، میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، ممن عزلت، نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، اظہار ہوگا، فلا جناح، فلا لام کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، جناح نون کے بعد بھی الف مدہ ہے، ہا، یہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ چھوٹی ہا ہے، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، جناح علیک، ذالک، ذال نرم حروف میں سے ہے اور ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ذالک ادنا، اد قلقلہ ہوگا دال پہ، نا پہ مد منفصل ہے، ان تقر نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے تا ہے، تقر قاف بھی پر پڑا جائے گا، را بھی پر پڑا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے اور قاف ویسے ہی پر پڑا جاتا ہے کیونکہ حروف مستعالیہ میں سے ہے، اعینہن، عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے، پہلے حمزہ ہے بعد میں عین ہے، اعینہن، ہا بڑی ہا ہے، اقصی حلق سے، حلق کے آخری حصے سے، اور آخر پہ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ولا لام کے بعد الف مدہ ہے، یحزن، سا سختی سے پڑھا جاتا ہے، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، وَيَرْضَيْنَ را پر پڑھی جائے گی، را سے پہلے زبر ہے، ضاد حروف مستعالیہ میں سے، موٹے حروف میں سے، غوینہ یائلین ہے، نرمی سے ادا ہوگی، بما ما کے اوپر مد منفصل ہے، آتیتہن، آ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، آتی یائلین ہے، تہن نون مشدد پہ غنہ، کلہن کاف باریک ہے، ہا اقصی حلق سے، نون مشدد پہ غنہ، واللہ لفظ اللہ پر پڑا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو پر پڑا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے، یعلم ما الف مدہ ہے، فی یائے مدہ ہے، قولو قاف پر پڑا جائے گا، لام کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، قلوبکم، وکان اللہ کاف باریک ہے، کاف کے بعد الف مدہ ہے، لفظ اللہ پر پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، علیمن، علی عین وسط حلق سے، لام کے بعد یائے مدہ ہے، میم کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، علیمن، حلیما، حلی لام کے بعد یائے مدہ ہے اور میم پہ تنوین ہے، بعد میں الف ہے تو وقفاً تنوین کو الف مدہ سے بدل دیں گے، ترجی آپ مؤخر کر دیں، من تشاء جسے چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی اور آپ اپنے پاس جگہ دیں،
وتؤوی اور آپ جگہ دے الیکا اپنے پاس من تشاء جسے آپ چاہیں ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ومن ابتغیت اور ان عورتوں میں سے آپ طلب کریں ممن عزلت جنہیں آپ نے مؤخر کر دیا تھا فلا جناح علیک تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے ان تقر کہ ٹھنڈی ہوں اعینہن ان کی آنکھیں ولا یحزن اور وہ غمگین نہ ہو غم نہ کریں ویرضین اور وہ راضی ہوں بما آتیتہن جو تو انہیں دے کلہن سب کی سب واللہ اور اللہ تعالی یعلم وہ خوب جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے وکان اللہ اور اللہ ہمیشہ سے ہے علیمن سب کچھ جاننے والا حلیمہ بڑے حلم والا ترجی من تشاء منہن اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے بارے میں مزید رعایتوں کا بیان ہے ان میں سے ایک رعایت تو یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے نفس آپ کے لیے ہبہ کریں یعنی اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کر دیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں مؤخر کر دیں یعنی چھوڑ دیں اور جسے آپ چاہیں آپ اسے اپنے پاس جگہ دے دیں آپ پر ان کی پیشکش قبول کرنا لازم نہیں ہے یہ آپ کی مرضی ہے اور ایک رعایت یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں آپ ان پر باری باری جانے کے پابند نہیں ہیں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ باری باری ان کے پاس تشریف لے جائیں جس کے پاس آپ کا دل کرے آپ رات بسر کریں اور جسے چاہیں آپ مؤخر کر دیں اس میں بھی آپ کو آزادی ہے وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ تیسری رعایت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی باری آپ نے ختم کی ہو اور آپ اسے دوبارہ طلب کرنا چاہیں تو آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ جب چاہیں مؤخر کی ہوئی کو دوبارہ طلب کر سکتے ہیں ذالک ادنا ان تقر اعینہن اب بیویوں کا حق ساقط کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں دونوں سے تنگی دور کرنا مقصود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی دور کرنا تو ظاہر ہی ہے لیکن بیویوں کی تنگی دور کرنا بھی اس لحاظ سے ضروری تھا کہ جب ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں باری کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ہاں رات بسر کرنا یہ اس کا حق نہیں ہے تو آپ کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسری کے ساتھ ان کی چپقلش اور ان کے تنازعات جو ہیں وہ آج خود ختم ہو جائیں گے کیونکہ تنازعات لڑائی جھگڑے ان کی بنیاد ہی تب ہوتی ہے جب حقوق کا دعویٰ ہو تو جب حق ہی نہیں ہوگا تو لڑائی کہاں سے ہوگی اللہ نے یہ حق ہی ختم کر دیا ہے پھر جب آپ کسی بیوی کے پاس جائیں گے کیونکہ حق تو ختم ہو گیا اور سب نے سن بھی لیا کہ اللہ کے رسول اس میں آزاد ہیں تو پھر جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ان کے پاس جانا ضروری نہیں تھا تو آپ کے آنے سے اس کو خوشی ہوگی اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ یہ ٹھنڈی ہوں گی اور انہیں یہ جان کر آپ کے نہ آنے سے غم بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے کر رہے ہیں اور آپ اپنی بیویوں کو جتنا وقت یا جتنی توجہ دیں سب اس پر خوش بھی رہیں گی اور ساری کی ساری اس پر شکر گزار بھی رہیں گی اور پھر اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان رعایتوں کے باوجود جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا نہ ہی اپنا نفس ہبہ کرنے والی کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا نہ ہی آپ نے کسی بیوی کی باری کو ختم کیا صرف سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی تو آپ نے اس کی اجازت سے
یہ باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس آپ نے جو باریاں مقرر کی تھی ان باریوں پہ جاتے تھے، اور آپ اس کا کس قدر اہتمام فرماتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جب آپ ہم میں سے کسی عورت کی باری کے دن میں ہوتے اور اگلی عورت کی باری ہوتی تو آپ اس بیوی سے اجازت طلب کرتے، جس کے پاس ہوتے اس سے اجازت طلب کرتے کہ میں نے اگلی بیوی کے پاس جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تو تمام بیویوں کے درمیان قرآن دادی کرتے، جس کا نام نکل آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اختیار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی خطاب ہے اور مومنوں سے بھی خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان عظیم ذمہ داریوں کے پیش نظر جو رعایتیں دی ہیں، وہ رعایتیں اس لیے دی ہیں تاکہ وہ گھریلو پریشانیوں سے آزاد رہ کر اطمینان سے اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں، دعوت کا جو فریضہ ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تو اس کے متعلق اگر تمہارے دل میں تسلیم و رضا ہوگی یا کراہت و انکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی سا بھی سوء ظن، برا خیال رکھنے سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہر ایک مومن پر لازم ہے، فرض ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، مگر اس کے حلم کی بھی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو وہ تمہارے گناہ، تمہاری غلطی پر فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے حلم کی بنیاد پر تمہیں وقت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔